اندر سے آج بھی غلامانہ ہے، اور تم کل بھی غلام تھے، تم آج بھی غلامی کر رہے ہو۔ میں یہ بات کئی اجتماعات میں کر چکا ہوں اور آج پھر یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی۔ مجھے کہتا ہے آپ امریکہ کے خلاف جلوس جب سے نکال رہے ہیں، ہم امریکہ کی غلامی نہیں مانتے۔ مولانا صاحب مان لو ہم امریکہ کے غلام ہیں، مان لو۔ میری بات سن لو، میری بات سن لو۔ کہتے ہیں مان لو ہم غلام ہیں، آپ کیا یہ کہتے ہیں غلامی نہیں مانتے؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں، میں بھی مانتا ہوں ہم غلام ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہم غلام ہیں، غلامی کو مانتا ہوں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو غلامی کو قبول کر کے اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو غلامی کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، سر اٹھا کے چلتا ہے، گردن کٹوا دیتا ہے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا۔ تو میں نے کہا جنرل صاحب یہاں پر بات تقسیم ہو جاتی ہے، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے اکابر کی تاریخ، ایک میں ہوں اور ایک میرے اکابر کی تاریخ۔ تجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ مبارک، مجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا فضل الرحمن۔ تو میرے محترم دوستو، ان سارے حالات میں ہمیں اپنے فرض کو سمجھنا ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره۔ نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی کے ظلم کی سپرد کرتا ہے۔ آج ہم امت مسلمہ کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو آپ نے کس کے ظلم پہ چھوڑ دیا ہے، کس کے حوالے کر دیا ہے، اور جب آپ ان کے حوالے کریں گے تو پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترى المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم كمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے پر مہربان ہونے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں بالکل ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم کے سر میں درد تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کی آنکھ میں درد پورا جسم بے قرار، اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہے ساری رات جاگتے بخار کی حالت میں گزر جاتے۔ ہم کس طرح قرار کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح سکون سے سو رہے ہیں۔ اس احساس کو اجاگر کرنا ہے، اس احساس کو ہم نے بیدار کرنا ہے۔ الحمدللہ میرا اطمینان ہے امت مسلمہ آج ایک صف ہے، بے شک بے شک، امت مسلمہ کے جذبات ایک ہیں، بے شک، اور امت مسلمہ کے جذبات کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ امت مسلمہ کے حکمران ہیں، بے شک بے شک بے شک، چاہے پاکستان کے حکمران ہوں،
اور چاہے دوسری اسلامی دنیا کا حکمران ہو، وہ اپنے مفادات کے لیے سوچ رہے ہیں۔ کوئی سن 2030 کا ویژن ہے، کسی کا 2050 کا ویژن ہے، اور سارے ویژن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ وابستہ کیے ہیں۔ یہ خس و خاشاب ہو جائیں گے، یہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک خواب ہوگا جو خواب پریشان ہی رہے گا، جس کی تعبیر نہیں ہو سکے گی کبھی۔ اپنے فرض کو پہچانو۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ امت مسلمہ کے وہ بڑے ممالک ہیں کہ اگر وہ مل کر ایک متفقہ فیصلہ کر لے، کوئی امت مسلمہ کا حکمران ان کی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ کیا بات ہے۔ ان کو قیادت کرنی چاہیے، ان کو میدان میں آنا چاہیے۔ ہم ان کے احساس کو بیدار کر رہے ہیں۔ یہ مجلس کسی کے لان تان ملامت کے لیے نہیں ہے، کیا بات، یہ احساس کو بیدار کرنے کی ہے۔ امت کے اندر اس وقت بیداری کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں ہر جگہ پر کچھ مذہب بیزار بھی ہوتے ہیں، واہ واہ، لفظ جہاد سن کر مذاق بھی اڑاتے ہیں، مسجد اقصیٰ کا نام لے کر مذاق بھی اڑاتے ہیں، پھر اسلام کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسلام، بیت المقدس، آزادی فلسطین، یہ ہمارا کارڈ نہیں ہے، یہ ہمارا بات تو سنو، میری بات تو سنو، پوری تو ہونے دو یار، پھر آپ آگے ہو جائیں، ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ بات تو سنو پہلے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو بھی جگائیں، ان کو احساس دلائیں کہ امت مسلمہ آج آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے، امت مسلمہ کی آرزوئیں کیا ہیں، امت مسلمہ آپ سے کیا چاہتی ہے، اور اس طرح ہم بھی پھر آپ کو آرام سے سونے نہیں دیں گے۔ واہ واہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، ہم بھی آرام سے سونے نہیں دیں گے آپ کو۔ تو یہ جو دین بیزار قسم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کی بجائے امریکہ کی خدائی پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو چاہیں کہ تم بھی اللہ کے سامنے آ جاؤ۔ انسان آزاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی مسئلے پر اپنے ایک گورنر کو جھنجھوڑا تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ اللہ اللہ، تم نے انسان کو کب وہ اپنا غلام سمجھ رکھا ہے؟ ان کو تو اپنے ماؤں نے آزاد جنا ہے۔ تو آزادی یہ انسان کا پیدائشی حق ہے، اور یہ پیدائشی حق نہ کشمیری سے چھینا جا سکتا ہے، نہ فلسطینی سے چھینا جا سکتا ہے، نہ دنیا کے کسی اور مسلمان سے چھینا جا سکتا ہے۔ تو اس محاذ پر جو ہم چل رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں، معاہدہ ہوا، جنگ بندی ہوئی 3 مراحل میں، 41 دن کا معاہدہ، ایک معاہدے سے دوسرے معاہدہ، دوسرے سے تیسرے معاہدے میں چلنا تھا، قیدیوں کی رہائی کے معاملات وغیرہ وغیرہ۔ اس بیچ میں
کیا جواز تھا کہ آپ نے حملہ کیا دوبارہ؟ تم نے وعدہ خلافی کہ اپنی تاریخ دہرائی ہے. اللہ اکبر. تم نے یہود و صہیون کا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آج جمعرات ہے نا، جی 13 اتوار کو 13 اپریل کو انشاءاللہ کراچی میں اسرائیل مرد آباد کے عنوان سے ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. اور کل جمعہ ہے. میں پوری قوم سے کہتا ہوں، اپنی جماعت سے کہتا ہوں، تمام دینی تنظیموں سے کہتا ہوں، ان کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کل مظاہرے ہونے چاہیے انشاءاللہ. اسرائیلی مظالم کے خلاف، اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے. تو یہ متفقہ فیصلہ ہے. اور پھر کراچی کے جلسے میں ہم اگلے اقدام کا اعلان کریں گے. نہ آپ کو آرام سے بیٹھنے دیں گے، نہ خود آرام سے بیٹھیں گے. انشاءاللہ پورے عزم کے ساتھ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، اور جو ہماری استطاعت میں ہے اللہ نے اسی حد تک ہمیں مکلف بنایا ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے.